جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہستی ہے؟ سارے علم کی انتہا ہے اللہ، اور میرا حبیب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے بات کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پورا پڑھ کے سناتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبری۔ یہ واحد ہستی ہے جن کے لیے آسمان سمٹ گئے، سکڑ گئے، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اس ساری کائنات کو پار کیا۔ میں ہیوسٹن میں تھا 98 میں، تو وہاں ناسا کا آفس ہے، تو ایک انجینئر مسلمان تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ میں نے پڑھا ہے کہ سب سے دور سیارہ اس کی روشنی کو زمین پہ آنے میں 14 ارب لائٹ ایئر لگتے ہیں، 14 ارب سال 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی سفر کرے تو پھر جا کے وہ زمین پہ اترتی ہے۔ یہ میں نے ٹھیک پڑھا ہے؟ کسی نے ہمیں بونگی تو نہیں ماری؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نئی ریسرچ ہے، اور اس سے بھی اوپر کئی جہاں ہیں جو ابھی نظر ہی نہیں آئے۔ اور میرے نبی وہ گئے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے۔ یا رسول اللہ، اگا میرے کول ویزا کوئی نہیں، اگر میں اتنا بھی آگے چلا گیا تو جل جاؤں گا۔ تسی جانو توڑا رب جانے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو تنہا اوپر بلایا، عرش جھوم اٹھا، اس کے دروازے کھلے، آپ نے اس کے اوپر قدم رکھا۔ پہلی ہستی ہے جب سے عرش بنا ہے کسی کے پاؤں کی دھمک وہاں پڑی ہے اور چاپ وہاں پڑی ہے، اور میرے اللہ نے 70,000 سے مراد ہے بے شمار، اللہ نے نور کے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی، سبحان اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ کیا ہستی ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی نقل اتارو۔ آپ نے زیادہ شادیاں کی ان عورتوں کو زندگی سمجھانے کے لیے، آپ کی شادیاں شوق کی نہیں تھیں۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا، یہاں شادی کرو، یہاں بیٹی کی شادی کرو، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ شوق کی نہیں تھیں، حکم کی تھیں، زندگی سمجھانے کے لیے کہ سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، سب سے مشکل دین خامند اور بیوی کے رشتے کا دین ہے، اولاد کا دین ہے۔ اس لیے میرے نبی کو اللہ نے شادیاں کروا کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے، اور میرا آپ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، ایک عرض ہے، اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، موسیٰ کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا ہے کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا،
جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ تو حضرت آدم سے بھی پہلے کا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ شیس نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ادریس، لا الہ الا اللہ نوح، لا الہ الا اللہ ابراہیم، لا الہ الا اللہ اسماعیل، لا الہ الا اللہ اسحاق، لا الہ الا اللہ یعقوب، لا الہ الا اللہ یوسف۔ نیم پلیٹ ہٹ رہی ہے، جیسے کوئی آفیسر تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ ہٹ جاتی، تو جب آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ نے کہا بس جوڑ بیٹھ گیا، یہ نہیں جدا ہوگا۔ اور اللہ نے ایسی خوبصورت برابری کی۔ اللہ، کوئی اس میں نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد، کوئی نقطہ ہے؟ احمد، کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے، تو اللہ نے اپنے نام میں وہ حرف لایا جو نقطے کے بغیر تھے، اللہ۔ اور اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اور پھر جب اللہ نے کلمے کو جوڑ کے ہمیں دیا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ ایسے جوڑ کے اپنے نبی کو اپنے ساتھ جوڑ کے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ سے ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا کہ آپ، تھوڑا میرا شاعری کا ذوق بھی ہے، تو آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال پسند ہے، کہ اس نے کوئی پیغام دیا ہے، باقی تو سارے عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں عشق مشوقیاں کردے مر گئے الو جائے۔ تو کیا عرب کیا عجم اجد الملامت فی ہوا کی لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللوم۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا، کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا۔ غالب اپنے ٹن ہو کے بول رہا ہے، ابو شیس اپنا ٹن ہو کے بول رہا ہے، اقبال نے پیغام دیا ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا اقبال کی شاعری میں آپ کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر مرد عورت مسلمان کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے نبی کے وفادار بنو، میرے نبی کی مان کے چلو، میرے نبی کے اشاروں پر چلو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے گھر کے ساتھ ایک پڑوسی کا کھجور کا درخت ہے، وہ ایسے ٹیڑھا ہو کے اس کی شاخیں میرے گھر میں آ گئی ہیں، تو جب وہ کھجوریں پکتی ہیں تو وہ کچھ گرتی ہیں، تو میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آتا ہے اور ان کے منہ سے وہ کھجوریں نکال لیتا ہے۔ وہ منافق تھا، تو آپ مہربانی کریں اس سے کہیں کہ اتنی سختی نہ کیا کرے، جو گر جاتا ہے وہ تو پرندے بھی کھا جاتے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی یہ ایک سودا کرو میرے ساتھ۔ کہا جی کیا؟ کہ یہ اپنے گھر والا درخت مجھے دے دے اور اس کے بدلے جنت میں میں تمہیں ایک درخت لے کر دوں گا۔ ان نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور ہو آپ فرماتے تو وہ تو میں دے دیتا، اصل میں یہ میرے بچوں کو بہت ہی پسند ہے، تو یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ خاموش ہو گئے، وہ چلا گیا۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے جان نثار ابو الدحداح، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں یہ سودا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ کہنے لگے بالکل دوں گا۔ تو وہ پیچھے پہنچ گئے ابو الدحداح، کہنے لگے بھائی یہ درخت بیچنا ہے؟ وہ کہتا جا پر میں اللہ دے نبی نے بیچا، تینوں کیوں میں بیچا؟ اسے کہ اچھا تو ملا منہ بول کچھ بول۔ ان کا باغ تھا 600 درختوں کا تیار، 600 درختوں کا باغ بہت بڑا باغ ہوتا ہے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے اور یہ درخت لے لے۔ تو ابو الدحداح فرمانے لگے پکے ہو نا، پھر تو نہیں جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں نے پورا باغ لبدا پیا، میں کیوں پھرا؟
تو پھر بھائی ایک دے بدلے پورا باغ دے رہے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں پھرتا, چل ڈن. اور پھر انہوں نے دوڑ لگائی, یا رسول اللہ میں نے درخت خرید لیا, اب آپ اس پڑوسی کو دے دیں. آپ نے فرمایا اچھا کتنے میں خریدا؟ کہا جی میں نے اپنا پورا باغ دے دیا اور درخت لے لیا. تو آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا, پہلے ایک درخت تھا, اب کم من عدق رضاح ودار فیاح لأبی الداح داح فی الجنہ. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگا دیے ہیں اور بے شمار گھر بنا کے دے دیے ہیں. اپنے نبی کی غلامی پہ مر مٹو مر مٹو مر مٹو. تو انہوں نے دوڑ لگائی اور باغ کے اندر نہیں گئے. گرمیوں کے دن تھے, پھل پکا ہوا تھا, تو اس وقت مدینے والے باغ میں چلے جاتے تھے کھجوروں کی حفاظت کے لیے. تو اندر نہیں گئے کہ باغ کو دیکھ کے نیت نہ بدل جائے. باہر سے آواز لگائی, ام الدحدہ, دحدہ کی ماں. کہ جی کہ باہر آؤ. کہ کیوں, خیر تو ہے؟ کہ یہ سودا کر دیا ہے, یہ دے دیا ہے اور اس کے بدلے جنت میں لے لیا ہے. زیادہ پریشانی تو عورت کرتے, ہائے 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 بچے کتوں کھاسن, مائیں کتوں کھاسن, کپڑے کتوں ہوسن, وہ تیرا بیڑا بڑھ جاوے, وہ تیرا بیڑا غرق ہو, ایک ہی کیتا ہی. وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. ابو الدحدہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. بہت اعلیٰ سودا کیا, بہت اعلیٰ سودا کیا کہ جنت میں باغ لے لیا. اور یہ باغ تو آج بھی جانا تھا, کل بھی جانا تھا, مر کے سب کو آدمی چھوڑ گئی تو جاتا ہے. تو میرے نبی کی غلامی میں جہاں مرضی زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے واجب ہو جائے گی. آپ مالدار ہیں, غریب ہیں, عورت ہیں, مرد ہیں, اگر اللہ کے نبی کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے, کیونکہ ایک ہی تو اس کو پسند آیا ہے, ایک سے ہی تو اس نے پیار کیا ہے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ متی وجبت لک النبوہ, آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی پیدائش سے بہت پہلے کا قصہ ہے. اللہ اپنے حبیب کو وجود دے چکے ہیں. اور جب آدم اور حوا اماں اور ابا کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کر. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے, وہ میرا حبیب ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, بس یہ مہر ہے. اتنی بڑی ہستی. ہم نے کہا جنت کی چابی قیامت کا دن میرے ہاتھ میں ہوگی, کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور ایک عجیب حدیث آپ کو سناتا. آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا تو کچھ عورتیں ادھر سے آئیں گی اور آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا ارے کون ہو تم؟ اپنے نبی سے بھی آگے جا رہی ہو, کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی, تو اس صبر پر آج ان کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ ان کو اللہ کے نبی سے آگے جنت میں بھیج دیں گا. اس شان سے یہ امت جائے گی. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری بچیوں, میرے بچوں, یہ مختصر زندگی ہے. اپنے حبیب کے رنگ میں رنگ جاؤ, اپنے حبیب کے ڈھنگ اپنا لو, ان کی ہر ادا جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. ویزے کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں جا سکتے. محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا ہے. پاسپورٹ ہمیں ماں کی گود سے مل گیا الحمدللہ. اب محمدی بن کے دکھانا ہے, اب محمدی بن کے دکھانا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں مکہ گئے تو ان کی جو چادر تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. تو عرب چادر باندھتے تھے شلوار, تو ان کی چادریں زمین پر ایسے گھسٹتی تھی.
تو وہ بنو امیہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے کہا چادر تا اتنے کر کے میں کمیاں طرح چادر تو اتنے کی تو یہ نیچے کر چادر. تو وہ حضرت عثمان کہنے لگے میرا حبیب ایسے ہی چادر باندھتا ہے، میں بھی ایسے ہی باندھوں گا. جو میرے نبی نے کر دیا وہ میں نے کرنا ہے. وہ میری پسند کیا ہے؟ جو میرے نبی کی پسند ہے. میری چاہت کیا ہے؟ جو میرے نبی کی چاہت ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ. اور چونکہ آپ نے قیامت تک نبوت باقی رکھنی تھی آپ کی، تو آپ کی ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر ہے سے پیدا ہوا ہے. ایک نبی بھیج رہا ہوں جو تمہارے اندر پیدا ہوا ہے. تمہارے اندر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے خاندان کو جانتے ہو، باپ دادے کو جانتے ہو، پردادے کو جانتے ہو، تو کوئی عیب تو دکھاؤ اس کے خاندان میں، اس کی پیڑھی میں. اور اللہ نے آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. میں نے کافی سارے پیسے لگا کے ملتان کے ضلع کونسل سے 1874 میں جو انگریزوں نے پہلا زمینوں کا بندوبست کیا تھا وہ رجسٹر نکلوائے، تو اس میں اپنی پیڑھی دیکھنا چاہتا تھا. تو ٹوٹل 17 نام تھے. اس سے اوپر بھی ہوں گے، ہم مسلمان تو بہت پہلے ہو گئے تھے، لیکن 1874 سے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ بندوبست مال کیا گیا. وہ 17 نام میں یاد نہیں کر پایا. وہ 17 نام میرے اپنے پیو دادے پڑدادے مجھے یاد نہیں ہوئے، لیکن مجھے اپنے نبی کی پیڑھی کے 80 نام سینے پر لکھے ہوئے. میں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاتا ہوں، ایک ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، قدیم مہاجر نہیں، لوکل ذمہ دار، یعنی ہم نے انڈیا سے پاکستان نہیں ہے، ہم شروع سے سینکڑوں سال سے. ان کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کے مراسی ہوتے ہیں. مراسیوں کا کام ہوتا ہے صرف جھوٹی تعریف کرنا. پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے دیر آباد شاہیاں سلامت. کبھی کسی کا شاہی سلامت رہی، کبھی کسی کا ڈیرا آباد رہا. ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ان کا پہلا جھوٹ ہوتا ہے. ہمیں اس کو سن کے مست ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور کوئی نہ کوئی وہ لے جاتے ہیں. ایک دفعہ باپ بیٹا آ گئے، کہنے لگے ہمارا ٹائٹل ہے علاقے میں میاں. کہنے لگے میاں صاحب اے میرے پتر نو نوکری رکھا دے. میں کہا مراسی تے نوکری؟ مراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ جو جانتے ہیں مراسیوں کو، انڈیا والے تو شاید نہ جانتے ہو، تو پنجاب والے جانتے ہیں. تو بڑی نازک کولی جی قوم ہوندی ہے، بہتے کھاندے کر کے نہیں کھاندے. اور میں کہا مراسیاں کدی نوکری کیتی ہے کہ جی بھوک مر گیا ہے، ہن صرف تسی خیرات دیندے ہو، ہور کوئی دیندا ہی کوئی نہیں، گزارا نہیں ہوندا. تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوست کو فون کیا، وہ شوگر مل کے جی ایم تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھیج دیں، میں لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسے کہا چاچا انہوں لے جا، انہوں لیبر چ رکھ لے سی.
شاہیاں قائم دیر آباد میاں اللہ بخش دے میاں عنایت علی دے میاں گانے دے میاں جہانے دے، یہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ چوتھے دن وہ دوبارہ ڈیرے میں کہ وہ تانوں کی بنی انت میں گلے آئی اتھے شوگر مل نوکری آستے؟ تو اس کا باپ کہنے لگا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے۔ انہوں نے بوریاں ڈھومن تے لا دیتا، اور دی کانڈی لوس گئی ہے ساری۔ میں جاتا کوئی وڈا افسر اسی لیبر، میں کہا میں تینوں پہلے نہیں آکھیا کہ مراسی بیعتے کھاندے کرتے نہیں کھاندے۔ تو میں جب بھی اللہ کے نبی کے روزے پر جاتا ہوں تو میں وہاں یہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا ہوں، میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا آپ کی پیڑھی آپ کو سنا کر، پھر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب آدم علیہ السلام تک میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمیشہ۔ یہ کیونکہ 22-23 سال سے میرا یہ، بیچ میں 3 سال وہ تھے اس کے کورونا کے تو نہیں گیا، باقی اللہ تعالیٰ 89 سے مجھے لے جا رہا ہے۔ تو میں وہاں جا کے یہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں آپ کا مراسی آ گیا ہوں، آپ میرا سلام آپ قبول فرمائیں۔ تو میرے بھائی بہنوں اللہ رسول کے غلام بن جاؤ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو میں گیا موریتانیہ تو وہاں اس لفظ کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے جو تم میں سب سے نفیس ہے، سب سے حسین ہے۔ تو ایک بدو عورت کے چند جملے سناتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ کے پاس ایک خیمہ دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ام معبد، ایک بکری کمزور کھڑی ہوئی۔ آپ نے کہا ماں جی ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی بیٹا اس نے تو بچہ ہی نہیں دیا، ابھی بچہ دے گی تو دودھ آئے گا، اور ویسے بھی اس کے اوپر صرف کھالے گوشت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا ماں جی اجازت ہے؟ اس نے کہا کارلا پتر۔ تو چونکہ ایک انوکھا سا کام تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی بھی اے بندہ کی کر رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکلتا تو دودھ کتوں نکلنا۔ تو آپ نے ایک بڑا برتن لیا اور اس کے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو ایسے نیچے آ گئے بھر کے۔ تو آپ نے دودھ، ایک بکری 1 گلاس دودھ دیتی ہے، آپ نے اتنا بڑا برتن بھرا، ابو بکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن عریقت کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ دوبارہ دودھ نکالا اور وہ پورا ڈول بھر کے اس کو دے دیا۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جاتی ہے، ذبح نہ کرو مر جاتی ہے۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی اور ذبح نہیں ہوئی، اپنی طبعی موت مر گئی۔ 22 برس میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے۔ اس کا خامد آیا، انہوں نے کہا اے دودھ کتوں آیا؟ کیس بکری چوں؟ کا پاگل ہو گئی، دماغ خراب ہے تیرا، اے تو کتوں آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں پتا کتوں آ گیا، پر ایک کوئی جادوگر آیا ہے، اس ہاتھ لائن تے کی ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میں دسو کی ہو جا ہے؟ تو ہوئے آج تک ترجمے والے تھا کریں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، الفاظ کا ردم اور موسیقی آپ سننا ذرا دھیان، ترجمہ بعد میں کروں گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع في صوته سحل أزج أقرن إذا تقلم علاه البهاء وإذا سقط علاه الوقار۔ کہنے لگی میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے۔ سبحان، دیہاتی عورت، دیہاتی ان پڑھ، جیسے 14ویں کا چاند ہی آ گیا ہے۔
ایسا حسین، اتنا خوبصورت، نہ پیٹ نکلا ہوا، نہ پیٹ نکلا ہو تو آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، اور دبلا پتلا ہو تو بے روب ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگی لم تعبہ سجلا، اس کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت نظر آئے۔ اپنے پیٹوں کو سنبھال کے رکھا کرو، اور خاص طور پر ان عورتوں سے کہتا ہوں، ان کا پیٹ باہر نکلا ہو تو ہمیں کوڑیاں لگن گیاں۔ کئی اتنا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ پیٹ سجے پاسے ہوندہ ہے، آپ کھبے پاسے ہوندے، آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندے۔ وہ ہنستے بھی ہیں تو پیٹ سے ہنستے ہیں، دوڑ 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 دوڑ۔ تو اپنے پیٹوں کو قابو رکھو۔ میرے سامنے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رکھو، اور غصے کے وقت زبان قابو میں رکھو، نہ جسم بیمار ہوگا نہ روح بیمار ہوگی۔ دسترخوان پہ ہمارے ایک ساتھی تھے، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے مینوں نہ گل کیتا کر، میں دسترخوان تے انا ہو جانا، جیڑی شے آمدی آمن دے بس۔ ایسا تھا وسیم، ایسا حسین تھا کہ جی چاہتا تھا دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں۔ قسیم، ایسا حسین تھا کہ جدھر سے دیکھتی تھی حسن ہی حسن نظر آتا تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت، بھویں بڑی کماندار، یہاں بال نہیں تھے، چمکتا چہرہ تھا، 14ویں کے چاند کی طرح، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، آواز میں جادو تھا، آواز میں کشش تھی، گردن لمبی تھی، سراہی دار تھی، اور جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، جب چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا۔ وہ تو بدو کہنے لگا یہ وہی لگتا ہے جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی اس کو پہچان آئی۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کامل اکمل بنا کے بھیجا ہے، اس کی زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، قضا نہ ہوں، قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ رمضان کے روزے ہیں، آپ کے ٹھنڈے روزے ہیں آ رہے ہیں، اور روزے میں اللہ نے گنجائش رکھ دی، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی گنجائش نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ امام حسین نے کربلا میں تیروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھی ہے، سر کٹایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے، نماز نہ چھوڑی۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے، حج مالداروں پر ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں ایک میرے نبی کی صفت لے لو، ایک کہ ایک دوسرے کے لیے نرم بن جاؤ، صبر اختیار کرو، چپ رہنا سیکھو، بولنا نہ سیکھو، بچوں کو بولنا سکھاؤ، اور آپ لوگ چپ رہنا سیکھو، خاص طور پر غصے کے وقت میں خاموش رہنا سیکھو، چونکہ غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، وہ صحیح نہیں بولتا سوائے نبی کے۔ تو جب بیوی پہ غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ، بیوی کو خامد پہ غصہ آئے خاموش ہو جاؤ۔ ویسے بھی تم لوگ تو بیویوں کے سامنے خاموش ہی ہوتے ہوگے، ہمارے پاکستان میں تو بڑی گنجائش ہے لڑنے کی، دونوں پاسوں چنگی لڑائی ہوندی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے ایک فون آ گیا تو بس جیل جانا پوے گا۔ تو لہذا بانڈے بھی دھوو، تو میٹ بھی دھوو، تو ٹائلٹ بھی دھوو، سارے کام کرو، چنگے تمہیں اللہ نے کس کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک صفت میرے نبی کی، صبر، خاموشی، غصہ آئے خاموشی، برداشت کرنا سیکھو، برداشت کرنا، اللہ کی قسم آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، برداشت کرنا سیکھو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی، معاف کرنا سیکھو، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، بدلہ لینے میں وہ راحت نہیں جو معاف کرنے میں راحت، بولنے میں وہ راحت نہیں جو چپ رہنے میں راحت۔ آپ جہاں مرضی رہو،
اپنی زبان قابو میں کر لو اور صبر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو، معاف کرنا اپنی طبیعت بنا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔